لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاسين. الحمد لله الذي علا في توحده، ودنا في تفرده، وجل في سلطانه، وعظم في أركانه، وأحاط بكل شيء علما، وهو في مكانه. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال، والصلاة والسلام على رسول الأنام، خير خلقه الأجمعين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام على عترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين في قلوب المؤمنين حرارة لا تبرد أبدا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، وحسين مني وأنا من حسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ورضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سامعین کرام اور ناظرین محترم اور مکرم، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، مسلسل آپ حضرات اربعین امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے شان امام حسین، عظمت امام حسین، سیرت امام زمانہ علیہ السلام اور مومنین کے وظائف سماعت فرما رہے ہیں. اور جیسے جیسے چہلم امام حسین علیہ السلام نزدیک ہوتا جا رہا ہے، زائرین کا ہجوم بڑھتا جا رہا ہے، محبت حسینی میں سرشار لوگ جوق در جوق چلے آ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ محبت ہے اور یہ وہ حرارت ہے دلوں میں مومنین کی، جس کے لیے پیغمبر اسلام نے صدیوں پہلے خبر دے دی تھی. وہ اشتیاق، وہ جذبہ، وہ ایثار، وہ محبت، وہ مودت اور اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے مومنین چلے آ رہے ہیں. اور سب سے پہلے اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ حقیقی امام جو ہمارے درمیان میں حاضر ہے لیکن ظاہر نہیں ہے، وہ حقدار ہے، وہ صاحب عزا ہے، اس کو بھی پرسا دیں. اور امام حسین علیہ السلام کے مناقب اور فضائل پہ اگر نظر دوڑائی جائے تو جتنے فضائل اور جتنے زیارت کا ثواب سید الشہداء علیہ السلام کے لیے وارد ہوا ہے، شاید کسی معصوم کے لیے اس طریقے سے وارد نہیں ہوا.
آپ کتاب کامل الزیارات اٹھا کر اگر مطالعہ فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کس قدر زیارت کے ثواب میں اور زیارت کے فائدے میں حدیثیں معصومین سے مروی ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے لیے زیادہ تر زیارتوں کی جو روایتیں ہیں دوسرے معصومین سے تو ہیں ہی، اس کے بعد چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ملتی ہیں۔ آخر کیا فائدہ ہے اور زیارت کا ثواب کیا ہے؟ مختصراً کچھ عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں۔ عبداللہ ابن فضل کہتے ہیں کہ میں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھا۔ یہ حدیث کتاب امالی میں شیخ مفید رقم طراز ہیں تحریر فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن فضل کہتے ہیں کہ میں چھٹے امام کی خدمت میں موجود تھا کہ میں نے دیکھا ایک شخص طوس سے چلا آیا اور آنے کے بعد امام کی خدمت میں پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد سوال کرتا ہے، مولا جو آپ کے جد بزرگوار امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جائے تو اس کا کیا اجر ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اے طوسی، جو بھی ہمارے جد کی زیارت کے لیے آئے اس حال میں کہ معرفت رکھتا ہو، حق معرفت رکھتا ہو، یعنی امام حسین علیہ السلام کو امام جانتا ہو اور آپ کے فرامین اور آپ کی سیرت پر عمل کرنا واجب سمجھتا ہو، تو پروردگار اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، گزشتہ گناہ بھی اور آئندہ کے گناہ بھی، اور اس کے بعد اسے پروردگار یہ حق عنایت فرماتا ہے، اتنا اختیار دیتا ہے کہ وہ روز قیامت 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ کیا عظیم مرتبہ ہے ایک زائر کا۔ تو عزیزان محترم، جب ایک زائر کا یہ مرتبہ ہے کہ سید الشہداء کی زیارت کے لیے آئے تو اس کے بدلے میں اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں گزشتہ اور آئندہ، اور اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ 70 لوگوں کی شفاعت کر سکتا ہے پروردگار کی بارگاہ میں، تو خود اس کا کیا مقام ہوگا جس کی زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ اور کچھ صفات، کچھ اوصاف اور خصائص جو امام حسین علیہ السلام کو پروردگار نے عطا کیے وہ کسی دوسرے امام کو نہیں ملے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نعوذ باللہ کسی امام کی منزلت اور مقام کم ہو گیا، نہیں، کچھ شہادت امام حسین علیہ السلام کے عوض میں، اس قربانی کے بدلے میں، اس ایثار کے بدلے میں جو آپ نے لٹا دیا بارگاہ خداوندی میں، اپنا گھر بار پروردگار کی راہ میں نثار کر دیا، اس کے بدلے میں پروردگار نے کچھ عظمتیں امام حسین سے مخصوص کر دی ہیں۔ اسی طرح بحر الانوار کی 44ویں جلد میں، تقریباً 44ویں جلد، اسے آیا دوسری کتاب امالی طوسی یا اور دوسری کتابوں میں بھی اسی طریقے سے یہ روایت موجود ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا راوی سے کہ پروردگار عالم نے، یہ امام باقر علیہ السلام سے بھی ہے اور امام صادق علیہ السلام سے، دونوں اماموں سے، صادقین علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے کہ آپ نے فرمایا ان اللہ عوض عن قتلۃ الحسین ان جعل الامامۃ فی ذریتہ والشفاء فی تربتہ وإجابة الدعاء تحت قبته او عند قبره، کہ امامین صادقین، امام باقر اور امام جعفر صادق، ان دونوں امام کو اگر ساتھ میں لایا جائے تو صادقین بھی کہا جاتا ہے۔ دونوں امام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے شہادت امام حسین علیہ السلام کے بدلے میں جو آپ نے قربانی دی، ان اللہ عوض، بدل دیا، اس کا بدلہ دیا، اس کا اجر صلہ یہ دیا، ان قتل الحسین، ان قتلۃ الحسین، دونوں طرح سے امام حسین کے جو شہادت ہوئی ہے اس کے بدلے میں اللہ نے یہ اجر رکھا امام حسین کے لیے کہ ان جعل الامامۃ فی ذریتہ، کہ پروردگار نے امامت کو
امام حسین علیہ السلام کی ذریت اور آپ کے فرزندوں میں رکھ دی کہ 9 امام آپ کی نسل سے ہیں۔ اتنی عظیم بات کہ 9 معصوم امام، 9 حجت خدا کہ جن کی مثال نہیں ہے روئے زمین پر، کہ اگر اشارہ کر دیں تو زمین آسمان بن جائے، آسمان پر جو چیزیں موجود ہیں سب ان کے اختیار میں ہیں۔ ان تمام بعظمت اور عظیم المرتبت شخصیت جسے امام معصوم کہا جاتا ہے اور معصوم منصوص من اللہ ہے، ان سب کو پروردگار نے امام حسین علیہ السلام کی ذریت بنایا اور آپ کے فرزندوں میں سے قرار دیا۔ 9 امام کو اس شہادت کے بدلے میں، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بدلے میں پروردگار نے امام کی نسل میں رکھا، امام حسین علیہ السلام کی نسل میں رکھا۔ اور صرف یہی نہیں، وَجَعَلَ الشِّفَاءَ فِي تُرْبَتِهِ، اسی طریقے سے آپ کی تربت میں، آپ کے قبر کی مٹی میں پروردگار نے شفا رکھی ہے۔ جبکہ 8ویں امام رضا علیہ السلام اور معصومین سے منقول ہے کہ اکل التین حرام، مثل اللحم، مثل الخنزیر، مثل الکلب، یا دوسرے حرام جانوروں کی طریقے سے، مثل الدم، دم کی طریقے سے جو پروردگار نے حرام قرار دیا، اسی طریقے سے مٹی بھی کھانا حرام ہے۔ الا تین قبر الحسین علیہ السلام، سوائے امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی کے دوسری مٹی کھانا حرام ہے۔ تو پروردگار عالم نے یہ برکت اور یہ نعمت اور یہ عزت اور یہ شرافت و کرامت امام حسین علیہ السلام کو آپ کی شہادت کے بدلے میں، اس ایثار اور قربانی کے بدلے میں دیا کہ جہاں آپ نے اپنے نفس کو قربان کر دیا، اور صرف اپنے نفس کو نہیں بلکہ اپنے ساتھ انصار، اولاد اور اپنے اقربا کو، سب کو قربان کر دیا، سب کچھ اپنا پروردگار کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ تو پروردگار نے وہ عزت اور کرامت اور شرافت امام حسین علیہ السلام کو عنایت فرمائی کہ آپ کی ذریت میں امامت رکھی، آپ کی تربت میں شفا رکھی، اور اس کے بعد وَجَعَلَ الشِّفَاءَ فِي تُرْبَتِهِ وَإِجَابَةِ الدُّعَاءِ تَحْتَ قُبَّتِهِ۔ اسی طریقے سے آپ کے قبے کے نیچے، یا دوسرے لفظوں میں آیا ہے روایت میں کہ عند قبر ہی، امام حسین علیہ السلام کی قبر کے پاس جو بھی دعا کرے تو پروردگار اس کی دعا کو مستجاب کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے معصومین کے ہاں اگر آپ دعا کریں تو دعا قبول نہیں ہوگی، نہیں، کیسی بھی دعا ہو امام حسین علیہ السلام کے پاس اگر دعا کی جائے تو کیسی بھی ہو تو مصلحت پروردگار اسے پورا کر دکھائے گی، اسے بدل دے گی۔ جائز حاجتیں ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے قبے کے نیچے اگر دعا کی جائے تو امام حسین علیہ السلام کے برکت سے وہ دعا مستجاب ہو جاتی ہے۔ یہ شان اور یہ مرتبہ ہے پروردگار کی بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام کا۔ اور کیوں نہ ہو، آپ دیکھیں 40 امام حسین ہو یا عاشور ہو، لوگ جو چلے آ رہے ہیں، یہ بھی ایک عزت ہے امام حسین علیہ السلام کی، اور یہی 40، یہی عاشورہ، یہ امام حسین کی یاد ہے جو ہم مومنین کو زندہ رکھے ہوئے ہے اور ہمیں باقی رکھے ہوئے ہے۔ آپ 40 امام حسین میں کتنی نشانیاں پروردگار کی ملاحظہ کرتے ہیں۔ پروردگار نے اس دنیا کو جو بنایا اس لیے تو بنایا کہ اس کی معرفت حاصل ہو، لوگ اسے پہچانیں، اور اپنے انبیاء ائمہ کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ دیندار بنیں، لوگ دوسرے کا حق ضائع نہ کریں، مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ پروردگار نے بتایا انما المؤمنون اخوہ، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، اگر کوئی کسی کی نیاز دیکھے تو اسے برطرف کرے، حاجت روائی کرے، کسی کو مظلوم پائے تو اس کی مدد کرے۔ آپ 40 میں دیکھیں جتنے بھی ایثار، محبت اور بھائی چارگی کی مثال جو دنیا میں کہیں نہیں ملتی ہے، وہ 40 امام حسین علیہ السلام میں ملے گی آپ کو۔ ہر شخص ایک دوسرے کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے۔ لوگ دن ہو، دوپہر ہو، رات کا کسی بھی پہر ہو، بغیر کسی خوف و خطر کے چلے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ سید الشہداء کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ کہاں چلے جا رہے ہیں؟ فرزند فاطمہ کو پرسہ دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہاں چلے جا رہے ہیں؟ نہ اپنی ضعیفی کا خیال ہے، نہ عورتوں کو اپنی کمزوری کا خیال ہے، نہ کسی اور چیز کا ڈر ہے،
یہ ڈر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، یہاں پر کسی طرح کا خوف اور ڈر نہیں ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اور یہ اربعین اور عاشورے کی مثال ہے عزیزان محترم، کہ کسی کو کوئی کسی طرح کا خوف اور ڈر نہیں ہے۔ اور ایک زمانہ انشاءاللہ آئے گا جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، اور تو یہی صورتحال اور یہی مثال انشاءاللہ ہمیں پوری دنیا میں دیکھنے کو ملے گی۔ جس طریقے سے آپ اربعین میں آج مشاہدہ کر رہے ہیں، اسی طریقے سے پوری دنیا میں انشاءاللہ یہ منظر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ پوری دنیا میں مغرب مشرق کہیں بھی چلے جائیں گے لوگ، رات کے کسی پہر میں بھی ان کو امن و امان رہے گا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ جیسے آج لوگ بھائی چارگی کا ثبوت دے رہے ہیں، ہر طرح کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، آگے بڑھ بڑھ کے ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہتے ہیں، مومن کی حاجت روائی کر رہے ہیں، ہر طرح کا خیال رکھتے ہیں، اور یاد امام حسین میں ہیں، یاد پروردگار میں ہیں۔ اسی طریقے سے وہ وقت بھی آئے گا جب امام ظہور فرمائیں گے، تو اس وقت بھی یہی صورتحال ہوگی عزیزان محترم۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارا امام ظہور فرمائے گا۔ اور عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کی برکت سے یہ سب ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی برکت ہے جو پروردگار ہم پر نظر کرم کرتا ہے۔ اسی لیے ہے کہ عرفے کے دن جو حاجی ہوتے ہیں تو پروردگار عالم روز عرفہ منا میں وہاں پر مکے کے زائرین سے پہلے سید الشہداء علیہ السلام کے زائرین پر نظر کرم کرتا ہے۔ یہ عظمت امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے۔ اور کیوں نہ ہو، امام حسین علیہ السلام کی زندگی اور سیرت کا اگر آپ جائزہ لیں تو دیکھیے ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ امام حسین علیہ السلام کا درس اور خدا پرستی سے بھرا پڑا ہے۔ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ بہت حسین اور بہترین واقعہ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہے، کچھ لوگ اور فرما ہے، ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا میں پریشان ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے اسے خاموش کر دیا اور کہا دیکھو میرے عزیز، اگر تمہارے پاس کوئی حاجت ہے تو ایسے تم سب کے سامنے بیان نہ کرو، تم ایک کاغذ پر لکھ کر دے دو اپنی حاجت، ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے اور تمہیں شرمندگی ہو اور یہ تمہاری ذلت کا سامان بنے۔ کتنا عظیم درس ہے ہمارے لیے، کتنا بڑا پیغام ہے امام حسین علیہ السلام کی طرف سے سید الشہداء کی اس مختصر سے جملے میں، کہ آج دنیا میں آپ اگر جائیں تو بہت سے ایسے بھی ملیں گے کہ وہ نیکی تو کرتے ہیں لیکن علن اعلان اور ظاہر کر کے لوگوں کو دکھا کے انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ شرمندہ ہوگا۔ نہیں، ایک یہاں پر درس ہے کہ آپ اگر کسی کی حاجت روائی کرنا چاہ رہے ہیں تو مخفی طریقے سے دیجئے، چھپا کر صدقہ دیجئے، ایسا نہ ہو کہ وہ سائل تو ہے، غریب تو ہے، آپ کے عطا کرنے کی وجہ سے وہ شرمندہ ہو جائے اور اس کے چہرے پر آثار شرمندگی نظر آئے۔ نہیں، امام حسین علیہ السلام کی سیرت سے یہ درس ملتا ہے۔ اس شخص نے اپنی حاجت کو لکھا کہ مولا میں 500 درہم کا قرض دار ہوں، مقروض ہوں، اور جس کا میں نے قرض لیا ہے مولا وہ بڑا پریشان کر رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام داخل خانہ ہوئے، ایک تھیلی لائی، اس میں 1000 درہم موجود تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کے حوالے کیا، اور حوالے کرنے کے بعد کہا لے یہ 500 درہم اپنا قرض ادا کرنا اور 500 درہم سے جو زندگی کی ضروریات ہے اسے پورا کرنا۔ عزیزان محترم، آپ دیکھ رہے ہیں سید الشہداء علیہ السلام کی سیرت کس طریقے سے، کہ نہیں صرف اتنا ہی دیا، نہیں، جب پتہ چل جائے انسان کو کہ یہ انسان محتاج ہے اور ضرورت مند ہے تو یہ نہیں کہ آپ گنا چنا بس اسے عطا کریں، بلکہ آگے کی زندگی کے لیے بھی اپنے مومن بھائی کے لیے آپ فکر مند ہو، جیسا کہ سید الشہداء علیہ السلام نے کیا۔ اور عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے اگر اور مراحل کو دیکھے جائیں تو میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ سید الشہداء علیہ السلام کے مرتبہ
پیغمبر اسلام کی نظر میں ہو یا خدا کی نظر میں ہو کس قدر بلند ہے۔ آپ کی زیارت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے۔ ابھی میں کربلا میں جب اندر سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کے لیے گیا تو ایک بہترین حدیث لکھی ہوئی تھی اور کتابوں میں بھی موجود ہے کہ ادنا ما یقال لزائر الحسین علیہ السلام، بہت ہی چھوٹی سی اور آسان سی چیز جو امام حسین علیہ السلام کے زائر کے لیے کہی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ اس سے کہا جائے گا کہ یغفر لکا، کہ تمہیں بخش دیا گیا ہے۔ ادنا ما یقال لزائر الحسین علیہ السلام، کہ اسے بخش دیا گیا، فإنہ غفر، کہ وہ معاف کر دیا گیا ہے۔ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، جو تیرے گزشتہ گناہ تھے وہ بھی معاف کر دیے گئے ہیں اور جو آئندہ کے گناہ تھے وہ بھی تجھے معاف کر دیا گیا ہے۔ فاستعرف عملا جدیدا، اب تو ایک پاک و پاکیزہ بچے کی طریقے سے ہو گیا ہے جو ابھی ابھی ماں کے شکم سے باہر آیا ہے، اب تو اپنے عمل کو دوبارہ اثر نو شروع کر، تو اس طریقے سے پاک و پاکیزہ ہو گیا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جب اسی حدیث میں جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے عرض کی کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کو کچھ جو منزلتیں دی گئی ہیں اس میں سے یہ ہے، جب عبداللہ ابن فضل بیٹھے ہوئے تھے اور ایک سائل آتا ہے تو اس سے سوال کرتا ہے تو امام اس کو جواب دیتے ہیں ہاں جو امام حسین کی معرفت کے ساتھ زیارت کرے تو اس کے لیے یہ عظیم ثواب ہے، یہ عظیم اجر ہے، اور اسے حق شفاعت دیا جائے گا کہ 70 لوگوں کی شفاعت کرے۔ اس کے بعد ایک عظیم جملہ ہے، وہ یہ کہ لا تعدو، کہ شمار نہیں کیا جائے گا، ایام زائری ہے جائین و راجعن، کہ زائر جو چلا آ رہا ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جو آتا ہے، یہ وقت جو امام حسین کی زیارت میں گزار رہا ہے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں جو گزار رہا ہے، اس کا جانے کا وقت اور آنے کا وقت دونوں ہی وہ اس کے عمر میں سے شمار نہیں کیا جائے گا۔ لا تعدو ایام زائری ہے جائین و راجعن من عمرہ، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جو شخص آتا ہے، ہاتھ دیکھیے کہ اگر یہی تک جملہ ہوتا لا تعدو وقت زائری ہے عند زیارت الحسین، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت تک وہ زیارت کر رہا ہے 5 منٹ 10 منٹ یا 15 منٹ، جس وقت تک جتنی دیر تک وہ زیارت پڑھ رہا ہے بس وہی وقت وہ شمار نہیں کیا جائے گا، نہیں، بلکہ حدیث میں بالکل واضح اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ایام زائری، امام حسین کی زیارت کرنے والے کے ایام، دن شمار نہیں کیے جائیں گے۔ اور صرف یہی نہیں، اگر یہی تک جملہ ہوتا تو ہم سمجھتے کہ جو لوگ کربلا میں آئے ہیں اور یہاں پر مقیم ہیں تو ان کی زیارت کے ایام اس کی عمر میں شمار نہیں کیے جائیں گے، نہیں، بلکہ یہاں تک ہے جائین، کہ جو شخص آ رہا ہے، بڑا عظیم جملہ ہے اور قیامت کا جملہ ہے، بہت ہی حیران کرنے والا، بہت ہی فکر کرنے والا ہے، عظمت امام حسین کو اجاگر کر رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور عزت کس قدر ہے پروردگار کی بارگاہ میں، کس قدر کمال اور بلند مرتبہ رکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام پروردگار کی بارگاہ میں، کہ زائر کے ایام شمار نہیں ہوتے، کون سے؟ جائین، جو زائر آ رہا ہے وہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی گوشے سے آ رہا ہو، وہ جو آ رہا ہے اس وقت سے، جب سے اس نے شروع کیا ہے اس وقت سے اس کے ایام، اس کے وقت، اس کی عمر میں حساب نہیں کیے جائیں گے، صرف آنے کا نہیں بلکہ ہے وراجعن۔ اسی طریقے سے زیارت کے لیے جب آ رہا ہے، اب وہ کتنے دن زیارت کر رہا ہے، کتنے دن چل کے آ رہا ہے، پیدل چل کے آ رہا ہے، کسی سواری سے آ رہا ہے، کس طریقے سے آ رہا ہے، اس سے فرق نہیں ہے، مطلقاً جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آیا ہے، جتنے بھی دن اسے لگ گئے ہوں، وہ ایام امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جو آیا ہے اس کی عمر میں نہیں گنا جائے گا، اس کی عمر میں حساب نہیں ہوگا، بلکہ ان ایام کو الگ سے رکھ دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد وراجعن، اسی طریقے سے جب وہ پلٹ کر جا رہا ہے تو ان ایام کو بھی اس ظاہر کے عمر کے ایام میں شمار نہیں کیا جائے گا۔
بڑی عظیم منزلت ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ آنے کا وقت بھی شمار نہیں کیا جائے گا، جانے کا وقت بھی شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور صرف یہی ہوتا تو بعض یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ لوگ بہانہ تلاش کر رہے ہیں کہ وہ دیر سے آئے جائیں، نہیں بلکہ یہاں تک کہ وارد ہوا ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جو شخص آئے تو جو سواری سے آئے اس کا ثواب اور جو پیدل آئے اس کا ثواب میں بہت فرق ہے، بلکہ جو پیادہ آئے اور پیدل آئے تو اس کے لیے عظیم اجر ہے۔ لکل خطوۃ، ہر قدم پہ ایک حسنہ ہے۔ یہاں تک کہ امام حسین کی زیارت کے لیے جو شخص آ رہا ہے یہاں تک موجود ہے کہ ہزار ہزار حج اور ہزار ہزار عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے، وہ بھی حج اور عمرہ مقبول، جو قبول شدہ ہے۔ کوئی عمرے کے لیے جاتا ہے، کوئی حج کے لیے جاتا ہے، یہ یقینی نہیں ہے، انسان یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کا حج یا عمرہ قبول ہو گیا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی جو زیارت کے لیے آ رہا ہے تو اس کے لیے ضمانت ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں اس کا حج اور عمرہ جو قبول شدہ ہے اس کا ثواب اسے دیا جائے گا۔ عزیزان محترم، یہ امام حسین علیہ السلام کی، اور صرف یہی نہیں بلکہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت یہاں سے بھی اجاگر ہوتی ہے کہ وہ فرشتے جو روز عاشور 4000 فرشتے تقریباً، بعض جگہ 7000، جو 4000 فرشتے امام حسین کی نصرت کے لیے آئے تھے اور انہیں نصرت کا موقع نہیں مل پایا، تو اس کے بعد سے وہ پھر آسمان کی طرف نہیں گئے، واپس نہیں گئے، بلکہ پروردگار نے انہیں معمور کر دیا، اور وہ لوگ معمور ہیں کہ آنے والے زائرین کا استقبال کریں، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جب کوئی زائر آتا ہے، کوئی مریض ہو جاتا ہے تو اس کی عیادت کرتے ہیں، جب وہ زائر زیارت کر کے جانے لگتا ہے تو پھر اسے بدرقہ کرتے ہیں اور راستے تک اسے چھوڑنے کے لیے آتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ فرشتے جو امام حسین کی نصرت کے لیے آئے تھے روز عاشور اور انہیں موقع نہیں ملا تھا، وہ امام کی مدد نہیں کر پائے تھے، تو وہ امام حسین کی قبر کے پاس مشغول عبادت ہے اور گریہ کرتے رہتے ہیں، پروردگار کی عبادت کرتے رہتے ہیں، زائرین کی خدمت کے لیے پیش رہتے ہیں۔ کوئی مر جاتا ہے تو اس کی تشییع جنازہ کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، کتنی عظمت ہے، کتنا احسان ہے ہم پر سید الشہداء علیہ السلام کا کہ ایسی عظیم نعمت، ایسی بزرگ نعمت کہ جس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی، کہ ایک زیارت گزشتہ اور آئندہ کی تمام گناہوں کو معاف کروا سکتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم امام حسین علیہ السلام کے لیے اتنا اہتمام کریں جیسے امام حسین علیہ السلام کی شان ہے۔ اور یہی نہیں ہے عزیزان محترم، میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ کیا عظمت ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ میرے استاد شیخ حسن علم الہدیٰ ایک واقعہ نقل کرتے تھے اور کتابوں میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ عزیزان محترم، یہ واقعہ کتابوں میں بھی موجود ہے کہ قدیم زمانے میں جب اس وقت جب راستے میں زائرین کو اور قافلے والوں کو لوٹ لیا جاتا تھا اور لوگ زیارت کے لیے آتے تھے، تو اس وقت ایک واقعہ بہت حسین نقل کرتے ہیں، اور بہت سے واقعے اس طریقے کے درج ہیں۔ عزیزان محترم، بہت سے واقعے ہیں امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے جو اجاگر کرتے ہیں، آپ خود اندازہ لگائیں گے اور آپ خود نتیجہ لیں گے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کی وصیت یہ تھی کہ مجھے نجف میں لے جا کر دفن کرنا، اور وادی السلام میں امام امیر المومنین علیہ السلام کے جوار میں مجھے لے جا کر دفن کرنا۔ اب جب اس کا انتقال ہو گیا، لوگ لے کر چلے، اس کی وصیت کے مطابق کفن پہنایا گیا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہوا، لوگ لے کر چلے۔ اس وقت ایسی سواری تو تھی نہیں، یہ واقعہ مل جائے گا توبہ ایک ایسی کوئی کتاب ہے فارسی میں، توبہ کہہ کے، اس میں مل جائے گا۔ اور بہرحال میرے استاد نے تو مشافہتاً میرے سے بیان کیا ہے کہ اس وقت پھر جنازہ تیار ہوا اور لے کر لوگ چلے۔ اب جنازہ جب لے کر چلے، کیونکہ یہ شخص بہت ہی گناہگار تھا، بہت ہی فاسد تھا، ہر طرح کی گناہ کرتا تھا، شراب پیتا اور جو بھی کسی طرح کے گناہ سے اجتناب نہیں کرتا تھا، پرہیز نہیں کرتا تھا۔
اب جنازہ لوگ لے کر چلے تو اتفاق سے نجف میں جو خادمین تھے مولا کے بارگاہ کے، ان میں سے ایک خادم نے خواب میں دیکھا کہ مولا تشریف لائے ہوئے ہیں، اور لانے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں روز فلاں دن ایک جنازہ آنے والا ہے یہاں پر دفن ہونے کے لیے، خبردار اس جنازے کو میرے علاقے میں داخل نہیں ہونے دینا اور اسے یہاں پر دفن نہیں ہونے دینا۔ اب وہ خادم پریشان ہوا، دوسرے خادمین سے کہا، بتایا یہ ایسا ایسا ماجرا ہے، میں نے مولا کو خواب میں دیکھا ہے کہ ایک جنازہ آ رہا ہے اور فلاں راستے سے آ رہا ہے، لہٰذا ہم اس کا گھراؤ کریں اور روکیں اور اسے نجف میں داخل نہ ہونے دیں، یہاں دفن نہ ہونے دیں۔ کہ مولا نے کہا کہ میں ایسے لوگ کو اپنے جوان میں جگہ نہیں دینا چاہتا، اس کو دفن نہیں ہونے دینا چاہتا ہوں، لہٰذا خادمین تیار ہو گئے، اس راستے پہ کھڑے ہو گئے۔ اب وہ وقت گزر گیا کہ فلاں وقت پہ اس وقت پہ آ جائے گا، لیکن وہ وقت گزر گیا اور جب دیر ہو گئی یہ لوگ واپس لوٹ کر آ گئے، اب کچھ نہیں ہوا۔ دوسرے دن پھر یہی بات ہوئی، تیسرے دن پھر خواب میں دیکھا کہ دیکھو وہ جنازہ آنے والا ہے۔ جب 3 دن گزر گئے، اب تیسرے دن کیا دیکھا انہوں نے کہ ایک جنازہ ہے، کچھ لوگ ہیں دور سے جو چلے آ رہے ہیں، گرد و غبار اڑ رہی ہے، لوگ چلے آ رہے ہیں، تو اب انہیں یقین ہوا کہ ہاں یقیناً کوئی آ رہا ہے، کچھ لوگ آ رہے ہیں جو ایک جنازہ لیے ہوئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جب 3 دن گزر گیا تھا، اس سے پہلے ایک اور مختصر سی بات یہاں پر کہ اس سے پہلے تیسرے دن جب خواب میں دیکھا، تیسرے دن امام علی علیہ السلام اور امیر المومنین علیہ السلام نے اس خادم سے کہا کہ دیکھو وہ جنازے کو جو میں منع کر رہا تھا آنے کے لیے، اب تیسرے دن یہ خواب میں دیکھتے ہیں خادم کہ امام نے فرمایا کہ وہ جو ابھی تک میں منع کر رہا تھا اسے لانے کے لیے اور میں دفن نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اب اگر وہ جنازہ آئے فلاں راستے سے آئے گا اور آنے والا ہے تو دیکھو اس کو بڑے ادب و احترام سے لانا اور بڑی عزت سے لانا، اس کا احترام کرنا، اکرام کرنا اور میرے جوان میں اسے دفن کرنا۔ اب یہ بڑا پریشان، اب بہرحال سب لوگ پہنچے، اب دیکھا کہ جنازہ آ رہا ہے، دور سے گرد و غبار اڑ رہی ہے، لوگ چلے آ رہے ہیں۔ اب جیسے ہی اس راستے پر پہنچے اور خادمین کے قریب پہنچے تو انہوں نے بڑا احترام کیا، جنازے کو لیا اور کاندھا دیا۔ اب جب کاندھا دے کر نجف میں داخل ہوئے تو ایک مرتبہ خادم سوال کرتا ہے کہ ذرا یہ بتاؤ، میں تم سے ایک سوال کروں کہ تم 3 دن پہلے یہ جنازہ لے کر آنے والے تھے، لیکن یہ کیا ہوا، تم نے 3 دن لگا دیا اور اتنی تاخیر سے کیوں آئے؟ تو ایک مرتبہ کہنے لگے کہ اصل یہ ہوا کہ جب ہم آ رہے تھے جنازہ لے کر تو ہم نجف کا راستہ بھول گئے تھے، اس کی وصیت تھی کہ نجف میں دفن کرنا، لیکن ہم راستہ بھٹک گئے تھے، دوسرے راستے پہ چلے گئے تھے اور راستہ طے کرتے کرتے اتفاق سے یہ ہوا کہ ہم کربلا پہنچ گئے، اور یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے ذاکرین سے خطبہ سے ضرور سنا ہوگا کہ ہم راستہ بھٹک گئے، نجف کے بجائے ہم کربلا پہنچ گئے اور اس کے بعد جنازے کو وہیں پر رکھ دیا، اور وہاں پہ جب جنازہ رکھ دیا تو اس کے بعد جب جنازے کو وہاں پہ رکھا رہا، کچھ دیر تک رکھا رہا، اور پھر کیونکہ ہم بھٹک گئے تھے تھوڑا آرام کیا ہم نے، پھر اگلے دن ہم لے کر یہ جنازہ پوچھتے کسی طریقے سے ہم نجف میں پہنچے ہیں۔ تو عزیزان محترم، امیر المومنین علیہ السلام نے یہاں پہ جو ایک نکتہ ہے اور بہت ہی توجہ کی ضرورت ہے، کیوں امام نے 3 دن تک منع کیا اور پھر اس کے بعد کہا کہ بڑے ادب و احترام سے لے کر آنا؟ اس کی علت یہ بیان کی گئی کیونکہ یہ لوگ جب راستہ بھٹک گئے تھے اور کربلا پہنچ گیا اور جنازے کو رکھا تھا، تو جنازے کو جب انہوں نے رکھا ہے تو کربلا میں جو گرد و غبار اڑ رہی تھی اور وہ گرد و غبار اڑ کر اس کے جنازے پر آ رہی تھی، اس کے تابوت پر گری، اس گرد کے احترام میں، اس غبار، اس مٹی کے احترام میں جو امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ سے اڑ اڑ کر اس کے تابوت پر بیٹھ رہی تھی، اس کے جنازے پر بیٹھ رہی تھی، اس کے احترام میں، امام حسین علیہ السلام کے احترام میں امیر المومنین نے کہا کہ اب اسے بڑے ہی ادب و احترام سے لانا اور میرے جوار میں دفن کرنا۔ عزیزان محترم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے غبار، کربلا کی مٹی کی یہ عظمت ہے کہ ایک امام معصوم کہہ رہا ہے کہ اس کے ادب و احترام میں اب اس جنازے کو بہت ہی ادب اور احترام سے دفن کیا جائے۔ تو جس کے جوار کی اور جس کے علاقے کی مٹی کا یہ حال ہو کہ اگر کسی جنازے پر اڑ کر آ جائے تو وہ جنازہ امام کا ہم جوار ہو جاتا ہے، اس کے پہلو میں دفن ہونے کے قابل ہو سکتا ہے، تو خود اس امام معصوم کی کیا عظمت ہوگی جو اس جگہ پر دفنایا گیا ہے، اس کی کیا عظمت ہوگی عزیز محترم۔ اور روایت میں تو یہ آیا ہے کہ امام حسین کی قبر کی مٹی شفا ہے، قبر کی مٹی کی بڑی عظمت ہے،
لیکن عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں اس کربلا کی، پورے کربلا کی، خطہ کربلا کی مٹی کی بڑی عظمت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے عزیزان محترم۔ وقت کم ہے، میں اپنی باتوں کو سمیٹتے ہوئے چند باتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں عزیزان محترم۔ یہ کربلا، عاشورہ، اربعین عزیزان محترم، یہ ایک امانت ہے رسول اللہ کی طرف سے، پیغمبر اسلام کی طرف سے، امیر المومنین کی طرف سے۔ اس کے لیے سب نے آنسو بہایا ہے، انبیاء کرام نے آنسو بہایا ہے۔ جو نبی یہاں سے گزرتا تھا پروردگار چاہتا تھا کہ امام حسین کے غم میں آنسو بہائے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو کوئی تکلیف ہو اور اذیت ہو، اور وہ امام حسین کے غم میں شریک ہو۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے، سید الشہداء علیہ السلام کا غم منانا، ان کے غم میں شریک ہونا، یہ پروردگار چاہتا ہے، یہ ایک نعمت ہے۔ تو ایسی نعمت جو پروردگار نے صرف مومنین سے مخصوص رکھی ہے، کیونکہ روایت میں جب پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ مومنین کے دلوں میں امام حسین کی قتل کی حرارت ہے کہ جو کبھی بجھنے والی نہیں ہے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور ان کی محبت صاحبان ایمان کے دل میں آ سکتی ہے، ہر ایک کے دل میں نہیں آ سکتی۔ جو مومن ہوگا، جو صاحب ایمان ہوگا، اسی کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت آئے گی، اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا مومنین کے دل میں امام حسین کی محبت ہے، گرمی ہے، جو ختم نہیں ہو سکتی۔ تو عزیزان محترم، اور یہ ثقافت ہم چاہتے ہیں پروردگار اس ثقافت کو اسی طریقے سے ہمارے لیے دائم و قائم رکھنا اور باقی رکھنا، اور پروردگار یہ اربعین ایک درس ہے اس زمانے کے لیے کہ جب ایک زمانہ آئے گا جب ہمارا امام ظہور فرمائے گا، اس وقت عظمت امام حسین اور زیادہ اجاگر ہوگی، اور زیادہ عظمت آپ کی پتہ چلے گی اور آپ کی منزلت ظاہر ہوگی، جب یہی مثال اور یہی صورتحال ہم پوری دنیا میں مشاہدہ کریں گے۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اسی سیرت کو، اپنے جد بزرگوار کی سیرت کو آگے بڑھائیں گے، اس لیے کہ امام حسین چاہتے تھے جب مدینے سے نکلے تھے تو آپ کا یہی کہنا تھا کہ میں جب نکل رہا ہوں تو میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں، میں فتنہ اور فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں۔ اسی طریقے سے امام زمانہ علیہ السلام بھی جب ظہور فرمائیں گے تو یہی مقصد ہوگا، یہی ہدف ہوگا، اور یہی سیرت ہوگی جو آپ کے جد کی تھی، جو امام حسین کی سیرت تھی۔ امام حسین میں اگر ایثار پایا جاتا تھا تو امام زمانہ میں بھی وہی ایثار ہوگا، وہی محبت ہوگی۔ امام حسین اگر اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے زائرین کے لیے اتنے شفیق ہیں، اتنے مہربان ہیں، اتنے رؤوف ہیں، اتنا ایثار اور محبت رکھتے ہیں اپنے چاہنے والوں کے لیے، تو امام زمانہ بھی جو آپ کے فرزند ہے، وہی ایثار، وہی محبت آپ کے دل میں بھی ہے اپنی امت کے لیے۔ تو عزیزان محترم، ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اس حسین کے لیے، اس حسین زمانہ کے لیے، اس امام مہدی کے لیے ہم ہر وقت یاد میں رہیں اور اس کی فکر کرتے رہیں، اس کے لیے دعا کرتے رہیں کہ مولا ہم امام حسین کے زمانے میں اگر نہیں تھے اور اپنی جانیں قربان نہیں کر سکتے ہیں، جیسے خود امام نے فرمایا کہ میرے جد بزرگوار اگر میں نہیں تھا کہ اپنی جان آپ پر قربان کر سکتا تو میں گریہ کرتا رہوں گا، روتا رہوں گا، اور آپ کے دشمنوں سے اگر میں جنگ نہیں کر سکا ہوں تو میں صبح و شام آپ پر گریہ کرتا رہوں گا اور خون کے آنسو بہاتا رہوں گا۔ تو ہماری دعا ہے پروردگار سے کہ ہم امام حسین کے زمانے میں تو نہیں تھے، لیکن پروردگار ہمیں اتنی مہلت دینا کہ اپنے امام کے وقت میں ہم موجود رہیں اور ان کے ناصر و مددگار میں شمار ہوں، اور پروردگار ہمارے امام جب ہمیں آواز دے تو ہم اس کی آواز پر لبیک کہیں اور سب سے پہلے آگے بڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا امام ہمیں پکارتا رہے اور ہم پیچھے رہ جائے، نہیں، اس وقت اگر نہیں تھے تو ایک امام جو زندہ ہے اور حاضر ہے، اگر سے ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہے، حاضر ہے لیکن اگرچہ وہ ظاہر نہیں ہے، لیکن پروردگار اگر ہم اس دنیا میں رہے تو خیر، لیکن اگر اس دنیا سے چلے جائیں تو پروردگار تیری بارگاہ میں دعا یہ ہے پروردگار ہمیں ہماری قبروں سے اٹھانا، کہ آخر اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک مومن اپنے امام کے رکاب میں جان دے اور امام حسین کی نصرت کرے۔ اس لیے کہ کسی امام کی نصرت کرنا گویا رسول اللہ کی نصرت کرنا ہے، خدا کی نصرت کرنا ہے، امیر المومنین اور دین کی نصرت کرنا ہے، فاطمہ زہرا کی نصرت کرنا ہے۔ اسی لیے ہے آپ جب شہداء کی زیارت پڑھیں گے، کربلا میں آئیں گے، گنج شہیدہ میں اولیاء خدا کی زیارت کریں گے تو اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے السلام علیکم یا انصار دین اللہ،
سلام ہو تم پر جو امام حسین پر اپنی جان کو قربان کر چکے ہو، تم پر سلام ہو جو دین کے انصار اور مددگار تھے۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ، یا انصار فاطمہ الزہرا، یا انصار رسول اللہ، یا انصار امیر المومنین، یا انصار الحسین۔ انہیں انصار حسین کہا جاتا ہے۔ جو امام حسین کی نصرت میں اپنی جنہوں نے جان دے دی ہے انہیں انصار رسول اللہ بھی کہا جاتا ہے، انصار مولا علی بھی کہا جاتا ہے، اور فاطمہ زہرا کے انصار و مددگار میں بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ سب صرف اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے اپنے وقت کے امام کی مدد کی تھی۔ ہم بھی اگر اپنے امام کی مدد کرتے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت میں قدم بڑھاتے ہیں، تو ہمارا بھی شمار دین کے مددگاروں میں ہوگا، رسول کے مددگاروں میں ہوگا، اور فاطمہ زہرا کے مددگاروں میں ہوگا، مولا علی کے مددگاروں میں ہوگا۔ ان کی مدد اسی طریقے سے ہے کہ دین جو وہ چاہتے تھے، جس طریقے سے چاہتے تھے وہ دین پھیلایا جائے، لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ڈالی جائے، خدا کی توحید سے لوگوں کو آشنا کرایا جائے، پروردگار کی عظمت، اس کے کمال کو پہچانوایا جائے، اور پروردگار کا کمال اور اس کی عظمت، اس کی معرفت اسی طریقے سے اجاگر ہو سکتی ہے جب ہم اہل بیت کی سیرت کو بیان کریں گے، جب ان کے کمال کو بیان کریں گے۔ اس وقت لوگوں کے دلوں میں جب اہل بیت کی محبت ہوگی، ان کے کمال کو لوگ پہچانیں گے، تو اس طریقے سے خدا کو بھی لوگ پہچانیں گے۔ آئیے عزیزان محترم، ایک بار اور ہم پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، پروردگار ہماری جو خطائیں ہیں پروردگار وہ ہمیں معاف کر دے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی طفیل میں امام حسین علیہ السلام کی برکت سے پروردگار ہمیں معاف کر دے۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی مومنین ہیں پروردگار امام حسین کے چاہنے والے ہیں، ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار اس وبا سے ہم تمام چاہنے والوں کو، مومنین کو، دنیا کے ہر خطے میں جہاں بھی ہیں سب کو پروردگار امان دے، نجات دے۔ اور آخر میں دعا یہ ہے کہ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما، اور جیسا پروردگار تو چاہتا ہے ہمیں ویسا بنا دے۔ ہم اس قابل بن جائیں، ہمارے اندر اتنی استعداد اور قابلیت پیدا کر دے کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل پائیں، اور اس طریقے سے پائیں کہ اپنے آپ کو کہہ سکیں ہاں ہم امام کی نصرت کرنے کے قابل ہیں۔ جیسا ہمارا امام چاہتا ہے پروردگار ہمیں ویسا بنا دے، کیونکہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں پروردگار، اس لیے اہل بیت کا واسطہ دیتے ہیں تیری بارگاہ میں۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار آپ کے پرسے کو قبول کرے، اور جہاں جہاں بھی مجلس و ماتم میں مومنین مصروف ہیں بڑھ چڑھ کر پروردگار یہ توفیق عنایت فرما کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں زیادہ سے زیادہ گریا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن اعداءهم اجمعین۔